إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 9 جون 2023 سنڈے کے دن ہم قرآن کلاس نمبر 49 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے آنورڈ سٹارٹ دیں گے. قرآن حکیم میں چند یونیک آیت ہے، ان میں سے سورہ آل عمران کی نمبر 64 بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا یا کلمات سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب جیوز اور کرسچنز، ہم اور تم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. وہ کامن بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں پوجیں گے کسی کو سوائے اس اللہ کے. اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑا پیارا نام دیا تھا یہ آیت کو. یہ جو آیت ہے وہ دعوت کی چابی ہے کہ آپ نے جب کبھی بھی کسی کے سامنے دعوت رکھنی ہے تو کامن ٹرمز سے بات شروع کرے. اور کتنی مزے کی بات ہے کہ جیوز اور کرسچنز، ان کے ساتھ بھی آپ کامن ٹرمز پر اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو سر ود ان مسلمس، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافی، ملکی، حملی، وہ کیا کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ان کے ساتھ ہم اکٹھے ہو سکتے جس کے ساتھ ہمارا توحید کا اتفاق ہے. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا انکار کر کے انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی محبت، کوئی جذبات نہیں آ سکتے. لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی آپ توحید کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں. توحید میں تو ہم سب ایک ہے، یعنی ہم جو بھی کوئی بھی آسمانی مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، چاہے جیوز ہو، کرسچنس ہو، یہود اور نصارہ یا مسلمز، یہ تینوں ابراہیمی دین کے اوپر ہے نا.
تینوں کلیم کرتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو اس میں ڈیٹیل ڈسکشن آئے گی. مسلمانوں میں بھی جو کوئی ایک کامن ٹرمز ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، نماز 5 سب کے نزدیک مردے کو غسل دے کر کفن دے کر قبلہ رخ دفنانا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. تو کوئی ایک ایسی چیزیں ہے جو کامن ہے، ان کے ساتھ بات کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. اختلافات کو بعد میں دیکھیں گے. یہ آیت مبارک دعوت کی چابی ہے. اگر آپ مجھ سے ود ان ریلیجن پوچھے تو پریکٹیکل اگزامپل غدیر خون کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہے. انٹرنیشنل نیومیریکل کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک، جو ہم نے اپنے منش پر بھی لکھی ہوئی ہے. اور خطبہ اتنا اہم ہے خطبہ غدیر کا کہ حجۃ الوداع سے بھی اگلا خطبہ ہے، اس کو بھی سپر سیڈ کرنے والا ہے. صحیح مسلم کے الفاظ ہے، زید ابن ارقام کے پاس کچھ تابعین آئے تھے اور کہتے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کے صحبت کی ہے اور چند اصحاب میں سے آپ باقی ہے. ادھیڑ عمر کے ہو چکے تھے. تو آپ کتنے خوش نصیب ہے کہ رسول اللہ کے صحبت کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، آپ کی گفتگو سنی، آپ ہمیں کوئی ایسی باتیں بتائے جو نبی علیہ السلام سے آپ نے خود سنی ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کئی ایک باتیں تو میں بھول چکا ہوں. یہ ان کی عاجزی تھی، یہ نہیں ہے کہ وہ دین بھلا چکے تھے. وہ احتیاط کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے عام مجلس کی باتیں میں ذمہ داری سے بیان کروں. البتہ ایک اہم بات جو مجھے یاد ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ہم نے حج کیے تھے، جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا. آپ نے مکے سے مدینہ آتے وقت واپسی پر خوم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا. اونٹ کے پالن کا ممبر آپ کے لیے رکھا گیا. نبی علیہ السلام نے ہم سے گفتگو کرتے ہوئے کنکلوڈنگ الفاظ استعمال کیا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کروں. میں اپنے بعد تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن میں سے پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارحم کہتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں ترکیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے. میرے اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں یعنی میرے وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. 3 دفعہ آپ نے فرمایا یہ دونوں باتیں. لیکن امت نے نہ تو قرآن پکڑا اور نہ تو اہل بیت کو زندہ چھوڑا. صرف 50 سال کے بعد آپ کا پورا خاندان ذبح کر دیا. خیر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو غیبی خبر دے دی تھی، تو نبی علیہ السلام نے امت کو ڈرا دیا کہ تم اس سسٹم کا حصہ نہ بنو. بہرحال
غدیر خم وہ دعوت ہے جو ہم پوری امت کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اگر لوگ پوچھتے ہیں کہ شیعہ سے بات کہاں سے شروع کریں، اہل سنت کے یہاں سے سوال آتا ہے، تو میں کہتا ہوں غدیر خم سے. شیعہ بھی سنتیوں کے دعوت دینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں غدیر خم سے. تو غدیر خم پہ صرف اہل بیت نہیں تھے، قرآن بھی تھا، اور صرف قرآن نہیں تھا، اہل بیت بھی تھے. دونوں چیزوں کو آپ پیرالل میں دیکھیں. قرآن کی توحید کے اوپر اکٹھے ہو جائے. قرآن مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پورے دنیا کے مسلمان سر یہ ایک ہی قرآن کو مانتے ہیں. حدیث کی کتابیں تو اختلاف ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں کیسا اختلاف؟ قرآن کو تو ہر گروہ مانتا ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، جو کوئی بھی، ہر گروہ مانتا ہے. بس قرآن کی نہیں مانتے. کی ماننا اور چیز ہے، کو ماننا اور چیز ہے. تالا لون یا کلمات سوائن بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ. اچھا، اب بعض لوگ سوچتے ہیں جیوز اور کرسچنز کی کتابیں تو تبدیل ہو چکی تھی، تو انہیں کیوں کہا گیا کہ تم اور ہم ایک بات پر اکٹھے ہو جائے؟ تو سر آپ کے لیے حیران ہوں بات ہے. ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، آج کی تورات اور انجیل میں بھی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے ٹیمپرڈ فارم میں کہ عقیدہ توحید کے منافی ہو. اگر عقیدہ توحید کتابوں میں وہ بھی بگڑ جاتا تو مجھے بتائے ہم جیوز اور کرسچنز کو کس طرح دعوت دے سکتے تھے؟ انہوں نے تو اپنی کتابوں کو ہی مانا تھا. اللہ نے ان کو دین بھی اسی طریقے سے محفوظ رکھا ہے کہ توحید کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوئی. باقی بدعت عقائد کے اندر خرابی آئی ہے، لیکن توحید کے حوالے سے آج بھی 24 کیرٹ سونا ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی. اور میں تو کہتا ہوں قرآن جو ہے وہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے. جبکہ قرآن میں اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی حکم ہے اور اتباع رسول کا بھی ہے، اور اتباع میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ محبت کی وجہ سے انسان بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی حکم دیے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے ساتھ اس کا عقیدت وابستہ ہوئی. اس کی چند مثالیں میں نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کی تھی، آج ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. کچھ کریٹیکل حدیث ہے اس کانٹیکس میں چاہتا ہوں ڈسکس کروں. پہلی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، متقفن الحدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوگی. نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو، صرف اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جائے. وہ آگ میں جلانے تیار ہو جائے پر اسلام نہ چھوڑے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ
اعلیٰ والصلاۃ والسلام. تو اے اللہ ملک کے مالک، اے نبی اللہ کے حضور عرض کیجئے. یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام کو کوئی بادشاہت، کوئی اسٹیٹس حاصل نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دنیاوی طور پر عروج عطا فرمایا. عرض کیجئے اے اللہ سارے بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہے اسے اپنا ملک عطا فرما دے. وَتَنَزِّعُ الْمُلْكَ مِمَّن تشاء، اور جسے چاہے ملک چھین لے. وَتَعِزُّ مَن تشاء وَتَذِلُّ مَن تشاء، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. یہ کمال کا اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا کے منصب دے کر ذلیل کر سکتا ہے. یزید ابن مہوا اور کسی سے دنیاوی منصب لے کر اسے محروم کر سکتا ہے. بے سارو سامانی کے حالت میں پرانی گھرانہ لوٹ کر دنیاوی طور پہ تو یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، عزت دے سکتا ہے. حسین ابن علی علیہ السلام. تو عزت اور ذلت تو معیار کسی کی اسٹیٹس اور دولت عہدہ حاصل ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ اسے اس کے لیے فیصلہ کرے. فقر میں بھی عزت مل سکتی ہے اور دولت اور منصب میں بھی ذلت اور رسوائی مل سکتی ہے. یہ مقدر ہو سکتی ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز کیسے اس ایک ماحول کے اندر جب ہر طرف گمراہی کے پنجے گڑے ہوئے تھے، حکومتیں جو ہے وہ انہیں دین کی تعلیمات کو پامال کیا ہوا ہے، اس میں ایک شخص، صرف ایک شخص بن جاتا ہے ذاتی طور پہ. آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، آپ کلپ دیکھ لیں یوٹیوب پر سیدنا عمر بن عبد العزیز کے اوپر. صرف 38 سال کے عمر ہوئی اور ان کی 38 سال کی عمر میں وہ فوت بھی ہو چکے تھے. آج میری عمر 44 سال ہے اور رہتی دنیا پر اثرات چھوڑ ہوئے ہوئے. 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں ان کو زہر دے کر آل امیہ نے ہی شہید کر دیا. بی یدی کل خیر، خیر سارے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی خیر کا مالک ہے. انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو لیج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. اچھا، اس میں اشارہ موجود ہے کہ زمین کون ہے، کیونکہ اس طرح گریجولی داخل ہونا وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی چیز گول بھی ہے اور گھوم رہی ہے، جیسے بال پین، ادروائز ایک مومنٹ ہے رسپیکٹ ٹو زمین، یہ چیز پاسبل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی
بہت بڑی قدرت کی نشانی کا ذکر کیا ہے، درجنوں مقامات پر کیا ہے کہ اللہ جو ہے رات کو لپیٹ کر لے لیتا ہے دن پر اور دن کو رات میں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن تک تم پر رات کروا دے۔ تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز کیسے اس ایک ماحول کے اندر جب ہر طرف گمراہی کے پنجے گڑے ہوئے تھے، حکومتیں جو ہے وہ انہیں دین کی تعلیمات کو پامال کیا ہوا ہے، اس میں ایک شخص، صرف ایک شخص بن جاتا ہے ذاتی طور پہ۔ آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، آپ کلپ دیکھ لیں یوٹیوب پر سیدنا عمر بن عبد العزیز کے اوپر۔ صرف 38 سال کی عمر ہوئی اور ان کی 38 سال کی عمر میں وہ فوت بھی ہو چکے تھے۔ آج میری عمر 44 سال ہے اور رہتی دنیا پر اثرات چھوڑ ہوئے ہوئے۔ 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں ان کو زہر دے کر آل امیہ نے ہی شہید کر دیا۔ بی یدی کل خیر، خیر سارے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی خیر کا مالک ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو لیج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ اچھا، اس میں اشارہ موجود ہے کہ زمین کون ہے، کیونکہ اس طرح گریجولی داخل ہونا وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی چیز گول بھی ہے اور گھوم رہی ہے، جیسے بال پین، کہ آپ کو اوور آل ایک ڈاکٹرن کلیئر ہو گئی ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کے پاس اس کے رب کے طرف سے نصیحت آئے گی۔ نصیحت کیا ہے؟ یعنی سود سے بچ جاؤ۔ فانتہا فلاح ما سلف، تو وہ سود سے رک جائے گا۔ البتہ جو پہلے گزر گیا ہے اس کی معافی ہے۔ وَأَمْرَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو اس کے باوجود اعزادہ کرے، پھر سود کھانا شروع کر دے، فَأُولَئِکَ اصحاب النار، بس ایسے ہی لوگ ہیں اہل جہنم۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر جس نے توبہ کر لی اور نصیحت تو حاصل نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ جو عقل والے ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی جو دعا تعلیم کی گئی ہے وہ یہی ہے، ربی زدنی علما۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اے رب میرے علم میں اضافہ کر۔
سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کی سلام پھیرنے کے بعد ام سلمہ کہتی ہے ہماری ماں کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے پہلے بعد آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک علما نفیعا وہ ہے محکمات کے اندر، اوکھارو تشابہات، اور چند ایک آیت ہے متشابہ آیت ہے۔ عربی لینگویج میں اس کا مطلب ہوتا ہے ملتی جلتی، یعنی دنیا میں بھی کبھی کسی کو اگر آپ کو اگزامپل دے کر سمجھانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے 100% تو ریپلیکا اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ مثال بیان کر دیا جائے۔ جیسا کہ اللہ نے توحید کے اعتبار سے کئی جگہ ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک غلام ایسا ہے جس کا مالک صرف ایک ہی ہے، اور ایک غلام ایسا ہے جس کے کئی ایک مالک ہے، شریک ہے، تو کون پیسفل ہوگا؟ کس کی لائف پیسفل ہوگی؟ ایک وہ کہ جس کے اتنے مالک ہے، یا وہ جس کا ایک مالک ہے؟ تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں۔ تو متشابہات میں وہ آیت فال کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے خصوصاً ریلیٹڈ ہے۔ مثلاً قرآن میں آیا ہے اللہ کا ہاتھ، اب اس کو کون امیجن کر سکتا ہے؟ اللہ کی مثال تو کوئی صحیح ہو نہیں سکتی، لہذا جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی یا اللہ کی آنکھیں، تو آپ اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے جنت کی جتنی بھی نعمتیں کا ذکر ہے وہ سمجھانے کے لیے کہ فروٹ دیے جائیں گے، حوریں دی جائے گی، یا کانسیپٹ ایک دنیا کے ساتھ ان کی ریسمبلنس دی گئی، لیکن ایگزیکٹلی تو کوئی اسے ریپلیکا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری آیات ہے متشابہ ہے۔ یہ قرآن حکیم میں جو آیت ہے حروف محکمات تو ایک اسپیشل کیس ہے لوگوں کے غرور توڑنے کے لیے، کہ کوئی ان کے مطلب کا نہیں توڑ سکتا ہے۔ یہ اللہ نے اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے، کوڈ ورڈ ہے۔ میرے بھائیوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں سنبھال کر رکھی ہے جنت میں، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے کان نے سنی،
نہ کبھی کسی نے اس کا گمان بھی کیا۔ تو قرآن پڑھتے بھی آپ جنت کی نعمتیں امیجن نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ ایک دھندلا سا تصور لے کے آ سکتے، اور بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ کیٹیگریکل مشابہت کو مینشن بھی کر دیتا ہے، جیسے کہا گیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، مت کہو ان کو جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جائے کہ وہ مردے ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یعنی نو انٹری کا بورڈ لگا دیا اللہ نے کہ بس اس کو یوں ہی سمجھنا ہے کہ آخرت کی زندگی ہے، اس کو تمہیں شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزل التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد آئے ہیں، تو ابراہیم کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ تم ابراہیم کے اوپر اکٹھے ہو، یعنی نبی علیہ السلام کو ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کو یہودی ہونا چاہیے تھا، بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے، حالانکہ آپ بنی اسرائیل سے تو نہیں تھے بلکہ بنو اسماعیل سے تھے، لیکن ابراہیمی تو تھے نا۔ تورات کا پہلا چیپٹر کریشن والا آج بھی آپ پڑھ لیں، اس میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، سارا اور ہاجر، ہاجرہ نام غلط ہے، ہاجر، وہ بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل۔ تو تم ابراہیم پر اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے میں مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کر دو گے، ورنہ تو تم کبھی نہ لوگے۔ اور اسی کا کلائمیکس ہے وہ سورہ آل عمران میں کی آیت جو ہے 4 پارے کے سٹارٹ میں ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں، کبھی بھی تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے حضور پیش نہ کر دو۔ یہ آیت جنرل ہے، پسندیدہ چیز میں آپ کی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ آپ سے مانگتا ہے، جو سورہ توبہ میں آیا ہے کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ اب مومنین کو چاہیے کہ اس بیعت کے اوپر جو انہوں نے اللہ سے کی ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ دیا ہے، بئی عربی میں کہتے ہیں بیچنے کو۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ بیعت پیروں کی کس طرح لوگ ڈلا رہے ہوتے ہیں۔ پیروں کے سامنے کون اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول کے آگے جو بیعت کی جاتی ہے وہ اللہ کی بیعت لے رہے ہوتے ہیں، یعنی ریپریزنٹیٹیو بن کے۔ خلیفۃ المسلمین جو بیعت لے رہا ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بیہاف بیعت لے رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی مشروط ہوتی ہے، وہ ایبسولوٹ نہیں ہے۔ ایبسولوٹ وہی 2 ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ 2 اور تیسری مشروط ہے۔ وَهُوَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ بھی نہیں آیا ہے،
صرف آیا ہے وَهُوَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور پھر ساتھ ہی آیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تنازع ہو جائے کسی معاملے میں حکمران کے ساتھ بھی، پھر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے سے کروانا ہے. یعنی آج کی ڈیٹ میں کتاب اور سنت سے جو ایبسولوٹ اطاعت ہے وہ اللہ اور رسول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے پیدا ہوا ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ. جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی اس کے بعد لوح محفوظ پیدا ہوا، اور جو کچھ ہو چکا ہے یعنی قلم کی اپنی پیدائش اور قیامت تک کے ہونے والی جو تقدیر سے ریلیٹڈ چیزیں تھی، ایک ایک ٹائمنگ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ قلم سے لکھوا دیے. تو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے نا، جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت درج فرمائی تھی اس میں سے آخری 2 آیت سورۃ البقرہ کی نازل فرمائی. سورۃ البقرہ کو مکمل کیا. یہ تو عام آیت نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے سنن النساء میں الکبریٰ کے اندر، فضائل قرآن والا جو چیپٹر ہے امام نسائی کی 2 کتابیں ہیں. بیسیکلی تو ایک ہی ہے سنن نسائی الکبریٰ، ان کے شاگرد تھے امام ابن سنی، انہوں نے اس کو کم کیا تھا. وہ جو اوریجنل کتاب ہے اس میں آلموسٹ 12,000 حدیث ہے، اور اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیات عطا فرمائی ہے، جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی. اور یہ جو آخری الفاظ ہے نا کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہے جو میں نے پہلے حدیث بیان کی تھی. ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ آیت اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہے نبی علیہ السلام پر، ہاں بلکہ شب معراج میں نازل ہوئی ہے آسمان پر. صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی 3 انعامات دی تھے. نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 جو کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی شرک نہیں کرے گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ اپنا عذاب بھگت کے. لیکن الٹیمیٹلی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے بھی اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. ایک اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، یعنی جس کے پلے سوائے
اس کا کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ صرف اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کلمہ پڑھ لے سے جنت مل گئی، نہیں. واللہ عالم، وہ 1000 سال لگے، لاکھ سال یا کروڑوں سال لگے، وہ اللہ کو پتا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. یہاں تو لوگ بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا جی، سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے. بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، اب آپ کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے. اور قرآن نے کن کو روک لیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقط حرم اللہ جنہ ومأواہ النار. بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم رکھ دیا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے جو اس نے دنیا میں ہی کر دی، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھا ہوں قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میری ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. شرک اور نماز یہ دو بڑے سینسٹیو ٹاپکس ہیں. قرآن مسلمان تو یہ وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ روم آیت نمبر 31. دیکھنا، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. باقی اس پر تو کوئی بولا نہیں جا سکتا ہے. میری آپ دیکھیں کئی ایک ویڈیوز ہے اس حوالے سے. میں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ مسلمان کے دماغ پر اسٹرائک کر سکوں، تو یہ مشورہ ہے کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھپانا حرام ہے. میں اپنی کنٹری کی بات کر رہا ہوں، میں شرعی طور پہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. چلیے، ہماری کنٹری میں کئی جہاں 99% عربی نہیں جانتے، وہاں عربی والا قرآن پرنٹ کرنا کتنا بڑا جرم ہے. مولانا مودودی رحیم اللہ تعالی ان کا ترجمہ پرنٹ کیا ہے. ویسے آپ دیکھیں، اوپر عربی نیچے اردو. انہوں نے پتا ہے کیا کیا ہے، ایک صفحہ پورا عربی اور نیکسٹ پیج اردو. تو خدا کے لیے آپ اپنے گھر میں وہ ترجمے والا قرآن رکھے جو آپ سمجھے. اس کے بغیر آپ صرف عربی رٹا قرآن نہ رکھے. سعودی عربیہ تو کاپیاں ایشو کرتی ہے حج کے بعد آپ کی اپنی زبان میں، تو ٹھیک ہو گیا جی. فارم صرف چل رہا ہے بزرگوں کا. جی ہاں سر، ہر ایک نے اپنا اپنا بزرگ پکڑا ہوا ہے، اور اس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ کہتے ہیں نا غافل ہونے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم کی پیروی کرے، اور یہ ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے ایسے اہل ایمان کا.
ودت طائفہ تم من اہل الکتاب، اہل کتاب کا تو ایک گروہ اس بات پر تلا ہوا ہے، لو یدلونکم، کہ تمہیں گمراہ کر دے، وما یدلون الا انفسہم، گمراہ نہیں کریں گے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن بے وقوف ہے، انہیں شعور نہیں ہے۔ یہود اور نصارہ مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے نا، اور ان کا ایک سب سے بڑا حوربہ کیا تھا، وہ اگلی آیت آ رہی ہے، اس کے آگے آئے گی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیت کا کفر کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم گواہ بھی ہو، یعنی یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز کو موجود ہے کل تک، اور تم اوس اور حضرت کہتے تھے کہ آخری نبی کو ایک دفعہ آنے دو، کیونکہ اوس اور خزرج بڑے ڈڈ تھے، لڑاکو قسم کے تھے، تو یہودی جب بھی ان سے لڑائی کرتے تھے، مار کھاتے تھے، پھر یہودی ان کو دھمکی دیتے تھے، دھمکی لگایا کرتے تھے، اچھا ابھی تم تو ہمیں مار رہے ہو نا، جب آخری نبی آئیں گے نا تو ہم رومن اور پرشین امپائر بھی گرا دیں گے، پھر دیکھیں گے تمہیں۔ سر انہوں نے کیا نبی پہ ایمان لانا تھا، اوس اور خزرج پہلے ایمان لے آئے، کاشی اور یرموک انہوں نے جتائی، وہ اپنی جگہ رہ گئے۔ یہ سورۃ البقرہ کی 89 نمبر آیت ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے تو تم اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ وہ نبی بھیج، ہم اس کے ساتھ بنے، ساتھی بنے، اور جب آئے تو سب سے پہلے تو تم نے انکار کرتے ہو۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں علماء بیونڈ ریپیئر ہے، ان کی روٹی کے ساتھ دین کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، اگر یہ اپنے فرقے سے خلاف بات کرے تو ان کا چندہ بند ہو جائے گا۔ تو ادھر بھی یہ صورت حال تھا، اس لیے قتل مرتد کی سزا آئی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ ہی یہی تھی کہ دیکھو اسلام میں آنا نا تو پوری ذمہ داری کے ساتھ آنا، 1 سال لو آنے کے لیے، لیکن ونس آئے نا اور پھر چھوڑ کر گئے تو پھر مارے جاؤ گے، کیونکہ تم نقصان کر کے جاؤ گے پچھلوں کا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اسلام قبول کرو آ کر؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، دین قبول کرنے میں کسی کی زبردستی نہیں ہے، جسے کرنا ہے کرے، جسے جہنم میں جانا ہے جائے، لیکن اگر قبول کرنا ہے پوری کنوکشن کے ساتھ کرو، ٹائم لینا ہے لو۔ حضرت عمر نے 6 سال لیے تھے نا، 6 سال، اعلان نبوت کے 6 سال بعد حضرت عمر ایمان لائے، 40ویں مسلمان تھے، ترقی کر کے دوسرے نمبر پر پہنچے ہیں، 6 سال کی پوری کسر نکال دی۔ آئے آپ پوری کنوکشن کے ساتھ کہ جب ہم ہر امت میں ایک گواہ اٹھائے جائیں گے کہ بتائے اس نے دعوت کا کام کیا، تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے اسے کیسا رسپانس کیا۔ وَجِیَنَا بِکَ عَلَىٰ ہَؤُلَاءِ شَہِیدًا، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن پہ آپ کو مابوس کیا گیا۔ بس یہ آیت کو سننی تھی
امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کے امت سے ہی ہے. اور محبوب کیا فرما رہا ہے؟ عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے حضور کے طرف دیکھا تو آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قرآن کی اس آیت کے تحت گواہی دینی پڑے گی. حضور اس لیے رو رہے ہیں کہ میری امت میں قرآن کو چھوڑ دیا، مجھے گواہی دینی پڑے گی، اور امید لگائے ہوئے ہیں کہ حضور شفاعت کر دیں گے. اور آپ دیکھیں کتنا فرق ہے، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اپنے مال کی، کان کھول کر سن لو، ایسے نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پر وہ بکری سوار ہو جو بکریوں کا رواج اس نے رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اور وہ مجھے پکار رہا ہو یا رسول اللہ میری مدد کی جائے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے جو کچھ بتانا تھا دنیا میں تم لوگوں کو بتا دیا. پھر نبی علیہ السلام نے اونٹ کے سوار ہونے کے ذکر کیا. تو اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک ایک تفصیل کھول کھول کر بیان کر دی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی، کسی کو وہم بھی باقی نہ رہے. پھر بھی امت کا کے خیال نہ آئے تو الگ بات ہے. پھر جب نبی علیہ السلام نے غدیر کا خطبہ دیا ہے، صحیح مسلم میں ہے، 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے لے کر 6228 لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کروں، یعنی موت کا فرشتہ. میں نے اپنے بعد تمہارے لیے 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. یہ اللہ کی رسی ہے، ہاں جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. زائد ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر ترکیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب کہ جو قرآن کو نہیں پکڑے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا، کیونکہ کامن پارٹ اللہ نے بتا دیا ہے. اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نہیں پکڑے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل کا مالک ہے. اللہم انی اسألوک من فضلک رحمتک، آمین. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نماز کے دوران قرآن کی تلاوت کرتے تھے. جہاں بھی قرآن کی تلاوت کرتے وقت جہاں کہیں بھی کوئی دعاؤں کی جگہ آتی تھی، اللہ کا رحمت کا مقام آتا تھا تو رحمت کی دعا کرتے تھے. جہنم سے پناہ کی آیت آتی تھی تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے تھے. وما اہل الکتاب، اب اللہ تعالیٰ نے اتنی کلاس لی ہے نا، اب تھوڑی ان کی تعریف بھی کی ہے
کہ سارے ہی گئے گزرے نہیں ہوئے، جیسا ہم آج کے کہتے ہیں کہ سارے فرقوں میں سارے ہی نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہیں۔ ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہے، من انتا من ہو بی کنتاری یو ود دی الیک، اگر تم ڈھیروں ڈھیر سونے کا چاندی کا خزانہ امانت کے طور پر ان کے پاس رکھواؤ نا، تو تمہیں وہ امانت واپس کر دیں گے، ذرا سی خیانت نہیں کریں گے۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ایسے بھی ہے، من انتا من ہو بھی دینار، اور چند ایسے بھی ہے کہ ایک دینار بھی امانت رکھ دو نا ان کے پاس، یو دی ہی الیک، وہ واپس نہیں کریں گے، الا ما دمتا علیہ قائما، یہاں تک کہ اس کے سر کے اوپر جا کر کھڑے ہو جاؤ نا، تو وہ ایک دینار بھی جو تمہارا امانت ہے، ادھار لیا ہے یا تمہاری امانت ہے، وہ واپس نہیں کرنے والے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اور یہ بیماری ان کے اس لیے ہے کیونکہ ان کا یہ کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ امیوں کے ساتھ ہم جو مرضی کرے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم جنٹل ہیں ان کے لیے، جنٹل۔ بنی اسرائیل کے ادر جو ہوتے تھے نا، اسے کہا جاتا تھا جنٹل، اور جنٹائل کے ساتھ سودی کاروبار بھی کر سکتے، ہاں، لیکن یہودی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی اسرائیل کے اندر زیرو ربایا ہے، اور پوری دنیا کو چھوک رکھا ہے ربا کے اندر۔ ان سے ہم ربا لے سکتے ہیں، آپس میں نہیں۔ اسلامک بینکنگ اگر آپ کو چاہیے تو وہ اسرائیل میں ہی ہے۔ منی اگینسٹ گڈ، منی اگینسٹ منی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ کذیب، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہے اس بات کو۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقى ان اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور پرہیزگاری کی روش اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی کسی سے، کوئی خاندانوں سے کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، چاہے وہ اسرائیلی ہو یا کوئی ہو۔ اللہ کے تو رولز ہے، وہ تو عادل ہے، عدل فرمانے والا۔ میرے بھائیوں، فی الحال اسی پر کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے کہ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے، جن کی روش تقوی کی ہو، یعنی گاڈ کانشیس کی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفروک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔